الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بسانے کے بعد عبادت کے نظام کو قائم فرمایا. عبادت کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر کروایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. دنیا میں وہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا. بیت اللہ کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا، دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کے بعد بیت المقدس بنایا گیا. پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی کتنے سال کا فاصلہ گزرا ان دونوں گھروں کی تعمیر کے درمیان؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. تو گیا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر بیت المقدس بنایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی بڑی فضیلت بتائی. ایک بیت اللہ کی فضیلت بتائی، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ. دوسری مسجد بتائی مسجد نبوی، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. تیسری مسجد جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، جہاں نماز پڑھنے پر بہت اجر و ثواب ہے. یہ مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں آج کل جنگوں کا ماحول قائم ہے. 100 سال گزر رہے ہیں یہودی قابض ہونے کے بعد، یہودیوں کا اثر و رسوخ بڑھنے کے بعد جتنے نہتے اور مظلوم مسلمان وہاں مارے گئے ہیں، اگر ان کا احساس بھی ہم اپنے دل میں نہ پیدا کریں، یہ ایمانی غیرت نہ ہونے کی نشانی ہے. مسلمان کسی ملک میں گھیرا نہیں جا سکتا، مسلمان آفاقی ہوتا ہے. مشرق میں ایک مسلمان تڑپ رہا ہو تو مغرب میں رہنے والا مسلمان اس کی درد محسوس کرنا چاہیے. دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، دوسرے حصے کے مسلمان اس درد کو محسوس کرنے والے بنیں اور اس پر غور و فکر کرنے والے بنیں، یہ ایمان کی علامت ہے. جس علاقے میں آج کل جنگ چل رہی ہے اور یہودی غاصب و ظالم جس نے غریب عربوں کی زمینیں چھین لی اور ناجائز قبضہ کر کے 10 سال سے ان پر ظلم کر رہا ہے، اور آج تک تقریباً 2 لاکھ عرب مارے جا چکے. یعنی 2 لاکھ نہتے مظلوم بے سہارا جن کے ہاتھوں میں لڑنے کے لیے کچھ نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ اللہ کے یقین پر قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں.
یہ جو جگہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں معراج کے سفر میں اللہ کے رسول نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی تھی۔ حضور کے معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک واقعہ اسراء اور دوسرا واقعہ معراج۔ واقعہ اسراء کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا، واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بتایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ پہلا سفر کا پڑاؤ تھا جس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جب معراج کے سفر میں بیت المقدس پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دنیا میں اتارا اور اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس میں اشارہ تھا کہ خاتم المرسلین آ گئے، محمد عربی تشریف لا چکے، اب جتنی سابقہ شریعتیں تھیں وہ سب منسوخ ہوں گی۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ اللہ کی کتابیں پہلے بھی آئی، اب جو کتاب آئی ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ حضور سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور رسول آئے، حضور سے پہلے جو رسول آئے وہ ایک زمانے کے لیے آئے، اب آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب قیامت تک کے لیے آپ ہی رسول ہو۔ اسی جگہ انبیاء علیہم السلام کا بچپن گزرا، کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں انبیاء علیہم السلام اسی بستی کے اطراف میں پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن گزارا۔ بے شمار انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن کو نبوت کی ذمہ داری اسی علاقے میں ملی، اور اسی علاقے میں ہزاروں معجزات سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے دکھائے گئے۔ وہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان تمام تاریخی روایات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ زمین کتنی بابرکت اور مقدس، جہاں دسیوں سال سے خون بہایا جا رہا ہے اور معصوموں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ تو انبیاء علیہم السلام وہاں پیدا ہوئے، وہاں بچپن گزارے، وہاں نبی بنے، وہاں انہوں نے پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کر دی۔ اسی لیے قرآن مجید میں جیسے مکہ مدینے کا تذکرہ ہے ویسے بیت المقدس کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر ہم اپنی مجلسوں میں مکہ مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں بیت المقدس کا تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ ہماری مجلسوں میں بیت المقدس کا بھی تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے اس زمین کے بارے میں کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس زمین میں بڑی برکت رکھی۔ پہلے آج جو فلسطین ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ایک زمانے میں وہ سارا بیلٹ اسلامی جغرافیہ کے اعتبار سے ملک شام کہلاتا تھا۔ یہی وہ ملک شام ہے جو آج اسرائیل اور فلسطین اور سیریا مل کر کے بنتا ہے۔ آخری زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہو جہاں حق و باطل کے معرکے ظاہر ہو۔ یہاں جو لڑائیاں چل رہی ہیں یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں 1400 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں دی ہیں کہ آخری زمانے میں جو بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جائیں گی وہ سیریا کے بیلٹ میں لڑی جائیں گی۔ سیریا کا بیلٹ وہ اسرائیل اور فلسطین اور یہ سیریا کا بیلٹ کہلاتا ہے۔ چونکہ اسرائیل 1948 میں بنا، دھیرے دھیرے کر کے وہ غریب عربوں کی زمین کو قبضے میں لیتا چلا گیا۔ آپ جا کر تھوڑا سا پڑھ لیں اور دیکھ لیں 1948 میں اسرائیل کتنا تھا، 2023 پہنچتے پہنچتے اس نے عربوں کی زمین کو کتنا چھینا ہے، اور اس کو چھیننے کے لیے اس نے ہزاروں انسانوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں اور بوڑھوں کو
کیسے بے دردی سے قتل کیا ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے۔ یہ جگہ بہت بابرکت ہے، آخری زمانے میں بڑی بڑی جو جنگیں لڑی جائیں گی وہ اسی جگہ لڑی جائے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے یہاں آخری زمانے میں جو جنگیں لڑی جائیں گی اتنے انسانوں کی لاشیں گریں گی کہ ایک اوپر سے پرندہ گزرنے والا اس کی بدبو سونگھ کر کے مر جائے گا اور راستہ پار نہیں کر سکے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی جنگیں پیش آنے والی، اور جس دور میں ہم آ چکے ہیں کہا جا سکتا ہے یہ بالکل وہی زمانہ ہے جو قیامت کے قریب کا ہے۔ اس زمانے میں دو جماعتیں بننے والی ہیں، ایک حق پرستوں کی جماعت، ایک باطل پرستوں کی جماعت۔ اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، کس کی تائید کرنے والے ہیں اور کس کا ساتھ دینے والے ہیں، اب اس کا سوال آئے گا۔ اور حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی ہے قیامت کے قریب جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے، وہ اسلام چھوڑ کے جائیں گے، اور جن کو اللہ حق کے ساتھ کھڑا کرنا چاہے گا وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ زمانہ دنیا کو دکھائیں گے امن و شانتی کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک وہ دور آنے والا ہے جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا امام مہدی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو۔ لیکن یہ سارا علاقہ کوئی معمولی علاقہ نہیں، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، یہ تینوں آسمانی کتاب رکھنے والے مذاہب کے لیے یہ علاقہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہودی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا رقبہ بڑھائیں گے اور ایک ٹیمپل بنائیں گے جس کو ہیکل سلیمانی سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ٹیمپل کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ ابھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مسجدیں گرائی جائیں، مندر تعمیر کی جائے، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی اب کوشش کی جائے گی، ہیکل سلیمانی کے نام سے ایک ٹیمپل تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ٹیمپل بنانے کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہودی یہ سوچتے ہیں جب تک مسجد اقصیٰ کو شہید نہیں کیا جائے گا دجال نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے یہ تمام مذہبی تصورات کے نتیجے میں مظلوم فلسطینیوں کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، گزرتے ہوئے بلی پر سے گاڑی گزر جائے ہمارا احساس کتنا ہوتا ہے کہ ایک بلی مر گئے، چار کتے مل کر ایک بلی کے بچے کو جب پھاڑتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم لوگ صبح گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارا دل منہ کو آ جاتا ہے، احساس ہم کرتے ہیں یہ کتوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے جو کمزور بلی کے بچوں پر کو مار رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ حال اسرائیلیوں کا، اور پھر اس کا ساتھ دینے والے امریکہ کا، اور پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والی ان تمام تر حکومتوں کا جو آج ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اب یہ قبلے کے بارے میں بھی مسلمانوں کو سمجھنا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو پوچھا جائے تمہارا قبلہ کیا کیا رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک پوری انسانیت کا قبلہ بیت اللہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا، اس طوفان کے نتیجے میں بیت اللہ کی تعمیر شہید ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، نبوت ملی، ملک شام میں آئے، حکم ملا آپ جائیں مکے کی طرف، اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا۔ پھر دنیا میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی امت کا قبلہ بیت اللہ رہا۔ پھر بعد میں قبلہ تبدیل کیا گیا، انبیاء بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بیت المقدس رکھا گیا۔ جب بیت المقدس قبلہ بنایا گیا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ حضور پر نماز فرض ہونے تک بھی
قبلہ بیت المقدس ہی رکھا گیا۔ ہمارے نبی مکے میں تھے، معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی، اب حضور قبلہ کس کو بنائیں گے؟ اللہ کے نبی جب تک مکے میں رہے جو نماز پڑھتے تھے، حضور تاریخ میں ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور اسی رخ پر بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 16-17 مہینوں تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ اسی لیے قبلے کے بارے میں 2 رائے بن گئی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکے میں بھی اور ابتداءً مدینے میں بھی بیت المقدس ہی رہا ہے۔ اللہ کے رسول مکے میں بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ساؤتھ کی طرف بیت اللہ تھا، نارتھ کی طرف بیت المقدس تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ عمرے اور حج کے لیے گئے ہوں گے اور مسجد قبلتین آپ کو جانے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ نے مسجد قبلتین کو دیکھا ہوگا کہ آج جو بیت اللہ کا رخ ہے بالکل اس کے پیچھے بیت المقدس کا رخ ہے۔ وہ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی تھی، کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھی۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آیتیں اتری تھی کہ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجیے۔ تو گویا 16-17 مہینے تک ہمارے نبی نے اور صحابہ نے نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکے میں جب تک رسول اللہ تھے وہاں مشرکوں کی مخالفت کرنی تھی، اس لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، اور جب مدینہ آئے اور 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کیا تاکہ یہودی اپنی ضد چھوڑ دیں، اللہ کے پیغام کو سمجھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب یہودیوں نے ضد نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قبلہ جو حضرت ابراہیم کا تھا، حضرت اسماعیل کا تھا، حضرت نوح اور آدم کا تھا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ متعین کیا اور ہمیشہ کے لیے اب بیت اللہ قبلہ متعین کیا۔ اب یہاں بیت اللہ کو قبلہ اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ یہودی یہ سمجھیں کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب یہودیوں کے پاس کوئی حکومت نبوت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ان سے چھین لی۔ اس لیے بیت اللہ کے بعد جو گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے، اور یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ آج یہاں بڑی تیز جنگ ہو رہی ہے، وہاں کمزوروں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے۔ اس کو کس کس نے تعمیر کیا؟ ایک اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کو حضرت سلیمان نے جنات کو استعمال کر کے کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان جب تک کھڑے رہتے تھے جنات کام کرتے تھے، آرام کرنے کے لیے چلے جاتے تو جنات بھی چلے جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا، بیت المقدس کی تعمیر باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ حضرت سلیمان کھڑے کھڑے انتقال کر گئے مگر گر نہیں پڑے، کھڑے رہے، یہاں تک کہ جس لکڑی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے اس لکڑی کو دیمک کے کیڑے نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جب لکڑی بوسیدہ ہو گئی اور وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب جنات کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تب تک بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی۔ امام نسائی نے یہ روایتیں لکھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے
جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی تھی 3 دعائیں کی تھی، اور وہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ پہلی دعا یہ کی تھی، اے اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، مجھے مقدمات میں فیصلہ کرنے کا ہنر عطا کر دے کہ جو میں فیصلہ کروں انصاف پر مبنی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو فیصلوں میں انصاف پر کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ دوسری دعا حضرت سلیمان نے یہ کی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میری سلطنت کی طرح کسی اور کو ایسی سلطنت عطا نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی حکومت، ہوائیں ان کے تابع، جنات ان کے تابع، ایسی تو کوئی حکومت نہیں آ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی یہ بھی دعا قبول کی۔ اور تیسری یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ بیت المقدس ہے، یہاں جو آدمی آ کر نماز پڑھے اس کے گناہ ایسے پاک کر جیسے اس دن انسان پاک رہتا ہے جب وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، جو آدمی بیت المقدس جا سکتا ہے اسے جانا چاہیے۔ عام طور پر مکہ مدینہ میں ہی جانے کی ہماری اندر خواہش ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ جا سکتے ہیں، انہیں جانے کا جذبہ تو رہنا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے شوق دلایا ہے۔ اور جو جا نہیں سکتا، حضور نے کہا بیت المقدس میں جو چراغ جلتے ہیں ان چراغ میں تیل تو پہنچا دینا چاہیے۔ یعنی بیت المقدس کوئی معمولی جگہ نہیں، تم جا سکتے ہو تو جانا چاہیے۔ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو وہاں جو چراغ جل رہے ہیں تمہارا کچھ پیسہ وہاں لگنا چاہیے، وہاں کے تیل میں، وہاں کی روشنی میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو 636 عیسوی میں حضرت عمر نے اس کو فتح کر دیا۔ اخیر میں یہ باتیں سمجھنے کی، حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا وہاں عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظلم نہیں کیا، خون نہیں بہایا۔ یہ تاریخ بھی پڑھنے اور دنیا والوں کو بتانے کی ہے۔ مسلمان جب وہاں فاتحانہ داخل ہوئے تھے انہوں نے خون نہیں بہایا، ان کی نظر میں وہ قبلہ اول تھا۔ جیسے حرم شریف مکے میں ہے، حرم شریف مدینے میں ہے، حرم شریف فلسطین میں بھی ہے۔ اس لیے مکہ بھی متبرک جگہ، وہاں قتل و قتال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مدینہ متبرک جگہ ہے ویسے فلسطین کا وہ حصہ جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، وہ مبارک جگہ۔ اس لیے حضرت عمر نے فتح کیا اور جا کر معلوم کیا کہ اللہ کے رسول نے کس جگہ نماز پڑھائی تھی۔ جگہ معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرایا، اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی، حضرت بلال کو کہا اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی اور عمر ابن خطاب نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر سے لے کر تقریباً 1000 سال کے قریب، 1000 یا کہا جا سکتا ہے 400 سال، 450 سال کے قریب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ 1099 میں عیسائیوں کا دوبارہ وہاں حملہ ہوا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مسلمانوں نے قتل عام نہیں کیا تھا، 1099 میں عیسائیوں کا حملہ ہوا۔ مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، کتنا قتل عام ہوا ہوگا تاریخ کے ایک جملے سے آپ اندازہ کر سکتے۔ بیت المقدس میں اتنا خون تھا کہ گھٹنے ڈوب رہے تھے مسلمانوں کے خون سے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ظلم اس درجے ڈھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ 100 سال گزرے نہیں تھے، اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندہ رکھا۔ نور الدین زنگی بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے کمانڈر ان چیف تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے دوبارہ قبلہ اول کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور وہاں ایک حلب سے ایک نادر منبر بنا کر بیت المقدس میں لگایا۔ وہ ایک بڑی عجیب تاریخ ہے منبر کی،
کبھی مسلمان نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قریب کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ لکڑی کا بنایا ہوا منبر جلایا گیا تھا۔ 1967 میں ایک یہودی نے اسرائیلی حکومت کے اشارے پر مسجد اقصی میں آگ لگائی اور کئی گھنٹے تک آگ جلتی رہی، اور اس طریقے سے قبلہ اول پر کی ایسی بے حرمتیاں ہوتی رہی۔ 1948 میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا گیا، اور دھیرے دھیرے غریب عربوں کا صفایا ہوتا گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور دنیا ظالم کو مظلوم کہہ رہی ہے اور مظلوم کو ظالم کہہ رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، جتنے ٹی وی ڈیبیٹس کیے جا رہے ہیں، اینکرز کو لائے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے دیکھو اسرائیل پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 100 سال گزرنے کو ہے، غریب عربوں پر، کمزور مسلمانوں پر، معصوم بچوں پر۔ اسی لیے حضور نے ایک بات کہی تھی کہ بیت المقدس کے اطراف میں رہنے والے معمولی لوگ نہیں رہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک جماعت رکھے گا جو حق پر قائم رہے گی، ان کو ڈرانے والے ڈرائیں گے، ستانے والے ستائیں گے، مٹانے والے مٹانے کی کوشش کریں گے، مگر وہ حق پر قائم رہے گی، قربانیاں دیتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جماعت کہاں رہے گی؟ حضور چاہتے تو فرماتے وہ مکہ میں رہے گی، حضور چاہتے تو کہتے وہ مدینہ میں رہے گی، حضور نے فرمایا وہ حق کی جماعت بیت المقدس کے اطراف میں رہے گی۔ یہ کوئی معمولی ایمان نہیں ان کا، جو سالہ سال سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ جو آزمائشیں، جو حالات فلسطین کے مسلمانوں پر ہیں، خدا نہ کرے وہ حالات ہم پر آ جائیں۔ ایسے حالات اگر ہم پر آئیں، ہم میں سے کتنے لوگ اسلام چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ انہی کا ظرف ہے، انہی کی ایمانی قوت اور طاقت ہے۔ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کمزور مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ دوسری ہماری ہمدردی ہو کہ ہمارے نبی نے فرمایا برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو، ورنہ دل میں تو برا سمجھو۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بارے میں مسلمانوں کے نوجوانوں میں اویئر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹس میں مولوی کے نام پر آ رہے ہیں اور وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا؟ ظالم کو ظالم کہنا بھی حق ہے اور سچائی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زبان سے جہاں جائیں بغیر ڈرے ہوئے بتائیں کہ یہ فلسطینی مسلمان مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جواہر لال نہرو سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک بھارت کی پالیسی یہی رہی ہے۔ آپ بھارت کی ہسٹری پڑھیے، بھارت کی آزادی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک بھارت کی یہی پالیسی تھی کہ بھارت کی پالیسی یہ کہتی تھی کہ ہم مظلوم عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ زمین اصل میں عربوں کی ہے جس کو اسرائیل نے چھینا ہے۔ اچانک بدل گئے اور ہمارے وزیر اعظم سامنے آ گئے۔ ظاہر ہے ظالم ظالم ہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ مظلوموں کے ساتھ کب کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آخری زمانہ آ رہا ہے اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس موقع پر ہم جتنا اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے نوجوان بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کیوں آپ ایسا کام نہیں کرتے کہ مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں آواز اٹھائیں، امریکن پروڈکٹس کے بارے میں، اسرائیلی پروڈکٹس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اویئر کریں، مسلمانوں کو بتائیں۔
ظاہر ہے اس کے ذریعے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ بہرحال یہ چند باتیں اسی جذبے سے عرض کی گئی ہیں کہ فلسطین کے اطراف میں بہت نازک حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و شانتی قائم فرمائے، خصوصاً فلسطین میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور چار جانب سے ان کی مدد بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔